اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عوام انٹرنیشنل نیوز کے پروگرام بول عوام سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری ارشد ڈھیلو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ آنے کو ہے، اس حوالے سے قربانی کے موضوع پہ ہم نے خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس اس وقت تشریف فرما ہے جناب مولانا قاری محمد قاسم صاحب۔ ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کی سب سے محبوب چیز جس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی ارادے کے نتیجے میں اپنی اولاد، میرا مقصد حضرت اسماعیل علیہ السلام جس سے آپ بے انتہا محبت فرماتے تھے، لے کے جا رہے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے والد محترم، اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو آپ اس حکم میں ذرا دیر نہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ استدعا کی کہ چونکہ میرے والد محترم آپ میرے سے بے حد پیار فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس حکم کی تعمیل میں میری محبت آڑے آ جائے، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس حکم کی تعمیل سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا۔ تو باپ اور بیٹے کی اس گفتگو کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیے، تاکہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ تو آج کا پروگرام اسی قربانی کے تسلسل میں، اس کی یاد میں، اس کے احکام کے بارے میں ہم نے شروع کیا ہے، اور اس پروگرام کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، مولانا قاری محمد قاسم صاحب کو۔ تو ہم ان سے شرعی لحاظ سے قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے شرعی احکامات کیا ہیں، جانور کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے، ہم گفتگو کریں گے۔ جناب قاری صاحب، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں اس بارے میں فرمائیے گا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام کے حوالے سے ہم قربانی کو شرعی حیثیت میں کس طرح دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام نیوز کے اس پروگرام میں چودھری ارشد ڈھیلو صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے ناچیز کو، طالب علم کو گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو قربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عشق میں انتہائی درجے کا نام ہے، کہ انسان اپنے رب، اپنے محبوب کے عشق میں اپنی محبوب چیزوں کو بھی قربان کر دے، اور اس کے ساتھ جو اپنی ذات جو سب سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، تو وہ بھی اس کی یاد میں اور اس کے حکم کے پہ قربان کر دے۔ عشق کا یہ جو ہے نا، عشق کا آخری مقام ہے قربانی۔ اور جو لفظ قربان ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور آدم علیہ السلام سے یہ قربانی چلی ہے، اور تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا۔ اور ہم جو موجودہ 10 ذوالحج کو جو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اس کے عشق میں کھو کر
اپنی جان کو بھی آگ کے حوالے کیا، اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنا بیٹا قربان کر دیں تو انہوں نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ تو یہ قربانی جو ہمیں درس دیتی ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک حقیقی ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، اور ہم اور ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مالک طلب کرے تو اس کی خدمت میں پیش کر دی جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کا لقب دیا، وہ خطاب عطا فرمایا، اور قیامت تک آنے اور اپنے محبوب کی، اپنے بندے کی، ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ان کی قربانیوں پر کہ ان کی یاد میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہا کہ جس طرح میرے محبوب نے، میں پیغمبر نے اللہ کے عشق میں غرق ہو کر، فنا فی اللہ ہو کر اپنا سب کچھ تن من دھن اولاد اور اپنی جان قربان کر دی، تو قیامت تک آنے والے مسلمان میرے اس بندے کی سنت کو زندہ رکھے اور وہ ہر سال 10 ذوالحجہ کو صاحب استطاعت آدمی قربانی کرے۔ اور ہمیں ایک اور چیز کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 10 ذوالحج کو جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں، جس کی استطاعت ہے وہ قربانی کرے، لیکن یہ جو لفظ قربان ہے یا قربانی ہے یہ 10 ذوالحجہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ 12 مہینے اس کے رات اور دن اور 24 گھنٹے اور پوری زندگی یہ لفظ قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے لیے جہاں کہیں بھی جس قسم کی قربانی کی ہمیں قربانی کا تقاضا آ جائے اور ہم سے طلب کی جائے، جیسے وطن کے لیے قربانی ہے، غریبوں کے لیے قربانی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے قربانی ہے، کسی کے لیے وقت کی قربانی دینی ہے آپ نے، کسی کے لیے مال کی قربانی دینی ہے آپ نے، کسی کے لیے وقت کی قربانی دینی ہے، تو یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ 10 ذوالحج کو ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس قربانی کی رسم کو زندہ رکھنا ہے انسانیت کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے لیے کوئی بھی آپ جو وقف کرتے ہیں اس کو قربانی کا نام دیا جائے۔ تو اس وقت موضوع ہمارا یہ ہے کہ چونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جانور کی قربانی دیتے ہیں سنت ابراہیم کے حوالے سے کہ جنت سے جانور اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اپنے نبی کے یہ فرمایا کہ آپ اپنے عشق میں کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے محبوب چیز کو بھی بچا لیا اور قربانی بھی قبول ہو گئی، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کے عشق میں کامیاب بھی ہو گیا، اس کی نوید بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق میں جو امتحانات آئے تھے تمام امتحانات پاس کر دیے، اور اس کی یاد میں تا قیامت اس سنت کو زندہ کر دی ہے، فرسٹ نمبروں میں پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے میں جناب سے اگلی گزارش یہ کروں گا کہ قربانی کے جانور کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہے کہ کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس بارے میں فرمائیے گا۔ پہلے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما رہے، اور ہر سال آپ نے قربانی کی، ہر سال، یعنی کوئی ایک سال بھی آپ نے قربانی میں ناغہ نہیں کیا۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کیے، چند آپ نے ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 10 ذوالحجہ والے دن، قربانی کے دن، قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک محبوب کے یہاں جا رہی ہے، محبوب کی یاد میں جا رہی ہے اللہ کے پاس، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے
ہر قسم کے نقائص سے وہ چیز پاک ہونی چاہیے. دیکھیں نا، ایک انسان درجہ بدرجہ اشیاء جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، کہیں ہدیہ لے کر جاتا ہے، خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا جاتا ہے، گفٹ پیک بنایا جاتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اپنے کسی محبوب کے لیے وہ ہدیہ کرتا ہے. تو اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر ساری کائنات بھی قربان کر دی جائے اس کے عشق میں تو تب بھی کم ہے. تو جانور جب ہم نے قربان کرنا ہے تو وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہونا چاہیے. اس کی عمر کے بارے میں ناظرین کو ذرا بتا دیجیے گا کہ عمر کتنی ہونی چاہیے اور باقی شرعی مسائل کیا ہے. دیکھیں، اس میں کسی قسم کا دائمی عیب نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ جانور جو ہے کیا نام ہے خوبصورت بھی ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، اور وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اندھا کانا نہیں ہونا چاہیے، کن کٹا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک سینگ اگر اس کا جڑ سے اکھڑ گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دم کٹا ہے تو وہ بھی ایک عیب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور لاغر اور بیمار جو جانور چارہ اچھی طرح سے کھا نہیں سکتا یا اچھی طرح سے وہ چل پھر نہیں سکتا، تو لاغر قسم کی چیز بھی ہم نے اللہ کے دربار میں پیش نہیں کرنی. اور جہاں تک اس کی عمر کا تعلق ہے تو جو بکری بکرا ہے وہ 1 سال کا لگ جائے گا، اور جو گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، وہ 2 سال کی عمر میں قربانی کے قابل ہوگا، اور اونٹ 5 سال کی عمر میں قربانی کے قابل ہوگا. اور جو دمبا ہے نا، بھیڑ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینڈا، وہ 6 ماہ کا اگر اچھا فربا تگڑا ہو، صحت مند ہو، دیکھنے میں صحت مند لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ 6 ماہ کا بھی چل جائے گا. اب یہاں میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ بکریاں اور بھینسیں اور اونٹ، یہ بکریاں 1 سال میں 2 دانت نکالتی ہیں جو پکے دانت ہیں، پہلے دودھ کے دانت جیسے گر جاتے ہیں، دوندا ہم کہتے ہیں اسے. جی ہاں. اور بھینسیں جو ہے یہ گائے بھینسیں یہ 2 سال میں 2 دانت نکالتی ہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہو جاتی ہے، بکرے کی 1 سال، اور گائے بیل کی 2 سال عمر پوری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دانت دیر سے نکالتے ہیں، یعنی 2 سال پورے ہوتے ہی نہیں نکالتے. تو یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا 2 دانت ہونا ضروری ہے، بلکہ شرط اس کی عمر ہے. اگر اس کی عمر پوری ہے اور وہ 2 دانت نہیں بھی نکلے تب بھی ہو جائے گا. اگر 2 دانت اس کے نکل آئے ہیں اور 1 دن بھی 2 سال میں گائے بیل میں کم ہے، یا بکرے میں 1 دن بھی کم ہے 1 سال میں، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو 2 دانت کا نکلنا ضروری نہیں ہے، اس کی عمر شرط ہے. اور اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ جانور گھروں میں پالتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنے ماہ اس کو اپنے پاس رکھا ہے. اگر جانور کا مالک اس کی عمر پوری بتائے تو اس پر اعتماد کر لینا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. دوسری ایک اور چیز جو اس کی روح ہے قربانی کے لحاظ سے، جی کہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے یا سنت ابراہیمی کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے روح کی پرورش کے لیے یا روحانی سکون کے لیے ہم یہ قربانی دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں جناب سے یہ تھوڑی گزارش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ قربانی کے ہمارے معاشرے میں روحانی اور مالی اعتبار سے کیا اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے جسم اور روح دونوں کو غذا اور تقویت فراہم کرتے ہیں، اور دونوں کی نشو و نما اور بڑھوتری میں کردار ادا کرتے ہیں. قربانی کا جو ایک روحانی اثر ہے ہمارے معاشرے پر، وہ آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ جو بچے شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو مجبور کرتے ہیں، استطاعت ہے یا نہیں ہے کہ جی آپ جانور خریدیں اور قربانی کریں. اور یہ ایک روحانی اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ایک ایسا اجتماعی اثر ہوتا ہے پورے مسلمان معاشرے پر کہ یہ جذبہ اگر ہمارا یہ جذبہ جو 10 ذی الحجہ کو جانوروں کے لیے ہمارے اندر پایا جاتا ہے روحانی طور پر، اور جب ہم اس جانور کو خرید لیتے ہیں تو ایک روحانی طور پر بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اور جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں
تو ہماری روح جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتی ہے، ہماری بانچیں کھل جاتی ہیں، ہماری آنکھوں میں روشنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اتنے بڑے حکم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا روحانیت کی نشو و نما میں اس کا، اور مسلمانوں میں جو جذبہ ہے خدمت کا اور قربانی کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ اس میں نشو و نما پاتا ہے اور بڑا اس میں وافر مقدار میں سامنے آتا ہے۔ تو اس کے اثرات جو ہے وہ معاشی طور پر بھی بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں، کروڑوں افراد کا روزگار لگ جاتا ہے، غریب جنہوں نے سال بھر گوشت نہیں کھایا ہوتا ان کے گھروں میں گوشت پہنچ جاتا ہے، کسی کو گوشت سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو چمڑے سے فائدہ ہوتا ہے، چارے والوں کو معاشی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دنیا آخر دونوں کے اعتبار سے۔ اس فلسفہ قربانی میں معاشرے کے لیے روحانی اور مالی دونوں طرح کے فائدے موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے قربانی کے حوالے سے۔ تو ابھی اس حوالے سے ہم نے یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی کے شرعی مسائل کیا ہیں، قربانی کے جانور کے بارے میں کیا بات کرنی چاہیے یا کیا عمل ہونے چاہیے، کیا خواہش ہونے چاہیے، اس بارے میں ابھی ہم نے مولانا صاحب سے بات کی ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا قربانی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حصے میں ہم قربانی کی دیگر باتیں، جیسے قربانی کے حوالے سے جس وقت ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو بال اور ناخن تراشنے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، اس کے علاوہ فوت شدگان والدین کے حوالے سے یا کسی اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے ہم قربانی دے سکتے ہیں ان کی وفات کے بعد۔ ان کے بارے میں ہم قربانی کے پارٹ 2 میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔